آیت نمبر 174. آیت نمبر 174. الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم منور القلوب نور قلوبنا بالقرآن. گرامی قدر سامعین،
المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے درس القرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 تک ہم پہنچے تھے۔ آج کا ہمارا درس قرآن اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت، رحمت اور توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 174 سے شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ نے جو مضمون بیان فرمایا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ مومن پر حرام قرار دیا ہے، اور خاص کر کے حکم فرمایا کہ ان تمام چیزوں سے بچو گے تو ایمان بچا پاؤ گے، اگر ان سے اجتناب نہیں ہوگا تو سو ایمان کی حفاظت بھی نہیں ہوگی۔ حرام کو چھوڑنا ہے اور حلال کو استعمال کرنا ہے۔ حلال کے بارے میں یہ بات عرض کی تھی کہ حلال کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ چیز کہ جس کی حرمت پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں نہ آئی ہو، سو اسے حلال کہا جاتا ہے۔ تو حرام سے بچنا ہے اور حلال کو استعمال کرنا ہے۔ اس کی تفصیل پچھلے درس میں اپنی جگہ ہو چکی کہ حرام کتنی چیزیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردار بھی حرام ہے، دم مسفوح بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ان تینوں چیزوں سے بڑھ کر ہر وہ چیز حرام ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام بلند کیا گیا۔ سو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، ان سے بچنا ہے۔ اس کی تفصیل میں کر چکا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی مزید اور وضاحت فرمائی کہ ایک ہے حرام کرنا اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ فرمایا حرام تو میں نے کر دی، اب ہر صاحب علم اور ہر جاننے والے پہ یہ بات لازم ہے کہ وہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ قرآن مجید کا یہ پیغام ہے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی احکامات فرض کیے گئے ان تمام احکامات کو فرض کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مقصد بیان فرمایا، اور وہ مقصد ہے تقوی، تقوی کا حصول۔ اور تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ آج کے درس میں آخر میں یہ بات عرض بھی کروں گا، آپ صرف تھوڑا اشارہ کرتا ہوں۔ تقوی
اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں، اس کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، تقویٰ اس کا نام نہیں ہے، بلکہ تقویٰ اس کا نام ہے کہ آپ اللہ تعالی کی ہر نافرمانی کو چھوڑ رہے ہیں۔ تقویٰ نام ہے چھوڑنے کا، بچنے کا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کا۔ تو ان سارے احکامات کا مقصد ہے تقوی کا حصول، اور تقوی کا حصول سوائے اس کے ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنہیں حرام کر دیا، سو اگر ان سے دور نہیں رہتا تو نمازیں اور روزے اور حجیں اور زکاتیں اور عمرے اور اخلاق اور یہ ساری چیزیں ذرا برابر بھی کام آنے والی نہیں، بالکل دو ٹوک بات ہے۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے نہیں رکھو گے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث مبارک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ حدود ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ قیود کو رکھا، کچھ حدیں مقرر فرمائی، اور اس کی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ جیسے ایک بادشاہ کی چراگاہ ہے، اور وہ چراگاہ صرف اسی کے لیے خاص ہے، اب اس کے علاوہ کوئی عام آدمی جو ہے وہ اپنے جانور لے کے اس چراگاہ میں نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو سو سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی حدیں اور اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے، اس کی حرام کردہ چیزیں، فرمایا جیسے ادھر جاؤ گے تو سزا کے مستحق ہوں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی حد یہ جو حرام کردہ چیزیں ہیں، فرمایا ان کی طرف جاؤ گے تو تبھی تم سزا کے مستحق۔ تو تقویٰ نام ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا، تقویٰ نام ہے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنے کا۔ اگر نہیں چھوڑو گے اور وہ جو حکم آیا ہے سو اس کو نہیں عیان کرو گے تو سو تقویٰ کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے وہ جو یہ پچھلی آیت والے مسئلے کو کھول کے بیان نہیں کرتے، وہ جو پچھلی میں آیت میں پچھلے درس میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں وہ ساری اگر وہ بیان نہیں کرتا تو سو اس کی کیا وعیدات ہیں وہ دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس مسئلے کو انزل اللہ من الکتاب، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا، فرمایا جو لوگ اس مسئلہ کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نازل کیا، اب ما انزل اللہ وہ کون سا مسئلہ ہے، وہ یہ ماں کا اشارہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے کہ وما الا بہ غیر اللہ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر و نیاز، کسی کے نام کی منت منوتی، یہ ساری چیزیں میں نے حرام کر دی ہیں۔ فرمایا غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے،
یہ جو مسئلہ میں نے قرآن میں نازل فرمایا ہے، جو لوگ اس مسئلے کو چھپا کے رکھتے ہیں، اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا بھی بیان فرمائی ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 5 سزائیں بیان فرمائی ہے ایسے لوگوں کی۔ سزاؤں کو بیان کرنے سے پہلے خالق کائنات نے مسئلہ چھپانے کا سبب اور وجہ بھی بیان فرما دی کہ یہ کون سی وجہ ہے کہ جس طرح سے یہ لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ بیان کرنے سے ڈر رہے ہیں اور قاصر ہیں۔ فرمایا وجہ یہ ہے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ فرمایا کیوں میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپایا جا رہا ہے، کیوں میں اللہ تعالیٰ کے اس مسئلہ حرمت کو لوگ چھپا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یشترون بہ ثمنا قلیلا، اس کے چھپانے کے ذریعہ سے یہ لوگوں سے مال بٹورنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں جی؟ مال بٹورنا چاہتے ہیں۔ دنیا کا مال و دولت اکٹھا کرنا مقصود ہے، اس لیے یہ اس مسئلے کو بیان نہیں کر رہے۔ اور حقیقت یہی ہے جی، یہ سارے کے سارے لوگ جو پل رہے ہیں غیر اللہ کی نظر و نیاز پہ، اگر وہ حقیقت کے اندر بتا دیں کہ بھائی یہاں جو آ کے آپ بکرے چھترے ہمارے بابا کے نام کے ذبح کرتے ہو نا، یہ حرام ہے جی، تو کیا خیال ہے پھر کیسے چلے گا نظام ان کا؟ کیسے ان کی تجوریاں بھریں گی بھائی؟ کیسے ان کو آ کے لوگ جو ہے وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اور پاؤں میں آ کے پڑھ کے ملیں گے؟ کیسے نظام چلے گا؟ تو رب نے اصل وہ بات بیان فرما دی۔ اور سورۃ التوبہ میں نا اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی جو خصلت بیان کی نا، وہ یہی بیان فرمائی۔ فرمایا کتنے بڑے بڑے احبار اور رہبان ہیں جو لوگوں سے غلط طریقے سے مال لیتے ہیں۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ میرے پیارے پیغمبر اہل ایمان کو ان لوگوں کی نشانیاں بتلا دیجئے۔ آپ کے مال کے دشمن ہیں، آپ کے ایمان کے بھی دشمن ہیں۔ پر میں آؤ، میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبانی، بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے ان کے علماء یہود و نصارہ کے، ان کا کام کیا ہے؟ لا یاکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں سے غلط طریقے سے مال اکٹھا کرتے ہیں اور غلط غلط مسئلے ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، مقصد ان کا کیا ہے؟ وہ لوگوں ان کی خواہش کے مطابق مسائل بتا کے، فرمایا وہ لوگوں کو ان کی خواہش کے مطابق باتیں بتا کے اپنا مقصد حل کرتے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے سے روک دیتے ہیں اور ان کا مال بٹور لیتے ہیں، ان سے مال اکٹھا کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے ہے، یہ بھی نازل تو یہود و نصارہ کے علماء کے لیے ہوئی ہے، لیکن اصل میں کیا ہے کہ پیارے ان علماء کے اندر جو خصلت تھی، جو عادت تھی، جس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ وعیدات سنائی ہے، پر میں آج بھی اگر کسی کے اندر یہ عادات ہوں گی، کسی کی یہ خصلتیں ہوں گی، چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی عالم ہے چاہے کوئی جاہل ہے، چاہے کوئی پیر ہے چاہے کوئی مرید ہے، چاہے کوئی بڑا گدی نشین ہے یا چھوٹا ہے، اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اس مسئلے کو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ نہیں بتا لوگوں کو کہ بھائی نہ
نیاز کے لائق صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. یہ کس اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام کی بھی نظر و نیاز وہ جائز اور حلال نہیں ہے، وہ خنزیر سے بھی بڑھ کے حرام ہے. اگر نہیں بتا رہا تو اس کے پیچھے مقصد رب کے قرآن نے بیان کیا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. فرمائے وہ صرف اور صرف دنیا کے بھوکے ہیں، صرف اور صرف دنیا کا مال اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ لوگ، میں اللہ تعالیٰ تمہیں کتمان حق کی سزا بھی بتا دوں، میں اللہ تعالیٰ نتیجہ بتا دوں تمہیں کہ ہوگا کیا. فرمایا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار. فرمایا پہلا ثمرہ، پہلا نتیجہ کتمان حق کا یہ ہے کہ یہ جتنا بھی مال لوگوں سے اکٹھا کر رہے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں. جی پہلے نمبر پہ کیا نتیجہ؟ یاکلون فی بطونہم الا النار. فرمایا یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، پہلا ثمرہ. دوسرا فرمایا والا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. ایسے لوگ جو آئیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ قیامت کے دن وہ اپنی رحمت اور شفقت والا کلام بھی نہیں کرنا. جی ہوں گے تو علماء، ہوں گے تو بڑے پیر، ہوں گے تو جناب دنیا کے اعتبار سے بڑا مقام رکھنے والے، لیکن کتمان حق کر گئے، حق کو چھپا کے گئے، حق بات لوگوں کو نہیں بتائی تو قیامت کے دن آئیں گے اللہ تعالیٰ نے وَلَا يُكَلِّمُهُمْ ان کے ساتھ پیار اور محبت والی کلام نہیں کرنی، بلکہ کیا فرمانے اخسؤ، دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، میرے سامنے رکنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرمائے اخسؤ فِيهَا لَا تُكَلِّمُونَ. دفع ہو جاؤ، میں رب تم سے کلام کروں نہ تم میں رب سے کلام کرو، بلکہ انہیں جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا. اور تیسرے نمبر پہ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک بھی نہیں کرنا. کس چیز سے؟ لا يُطَهِّرُهُمْ من دنس الذنوب، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی میل کچیل سے انہیں پاک نہیں کرنا، نہ کلام کرنی ہے نہ ان کو پاک کیا جائے گا. اور چوتھے نمبر پہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. دنیا نے تو گزر جانا ہے نا، چاہے اپنا کیا کہتے ہیں مزدوری کر کے کھاؤ تب بھی گزر جائے گی، نذرانے لے کے کھاؤ تب بھی گزر جائے گی، جی دم درود کر کے تے پیسے بٹورو تب بھی گزر جائے گی، سارا کچھ ہو جائے گا نا. دنیا نے تو گزر جانا ہے، اس نے تو نہیں رکنا، جس حالت میں بھی گزرے گی. یہ اللہ کا کرم ہے، شکر ہے دنیا گزر جاتی ہے. جی کہ چاہے کوئی جھوپڑی میں پڑا ہے اس کی بھی، چاہے کوئی محل میں پڑا ہے اس کا بھی وقت گزر رہا ہے. یہ اگر ہوتا نا اللہ نہ کرے کہ محل والے کا گزر رہا ہے اور جھوپڑی والے کا نہیں گزر رہا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. لیکن میرے رب نے یہ کام نہیں، بلکہ فرمایا ان کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا. مفسرین کرام نے یہاں بڑی بات کی، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. عذاب کا لفظ بھی ہوتا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کیا، پھر بھی بڑی بات تھی. لیکن یہ جو آگے فرمایا نا علیم، درد دینے والا عذاب ہوگا. فرمایا عذاب علیم، یہ جہنم کے اس عذاب کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی شدت پیدا کی ہے کہ وہ عذاب بھی اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتا ہے اور دعا کرتا ہے مولا میرے اندر تھوڑی شدت کم کر کے آپ عذاب کو بھی درد ہو گئے. اتنی شدت ہونی ہے اس میں
کو کہا گیا عذاب علیم کہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ پیچھے قصور کیا ہے کہ یکتمون ما انزل اللہ، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مسئلہ بیان فرمایا نا، فرمایا اس کو یہ کیا کرتے ہیں، چھپا لیتے ہیں۔ پانچواں ثمرہ، پانچواں نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، قرآن مجید آیا ہدایت کی کتاب بن کے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایتی ہدایت ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ اس قرآن سے ہدایت حاصل کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو پسند کر لیا۔ چاہیے تھا ہدایت لیتے، ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو پسند کیا ہے۔ والعذاب بالمغفرہ، وہ غفور الرحیم ہے، اس رحمتوں اور مغفرتوں والے رب سے مغفرت چاہیے تھی، اس رحمتوں والے رب سے رحمت لینا چاہیے تھی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، والعذاب بالمغفرہ، مغفرت کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ سے عذاب کو لے لیا انہوں نے اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فما اصبرہم علی النار، کتنا تعجب ہے ان لوگوں پر، یہ جہنم کی آگ پر صبر کیے جا رہے ہیں۔ جی کہ جیسے ہم اپنے سرائکی میں کہتے ہیں نا، یار بڑا پھپھر ہے تیرا جڑا تیرے عذاب جلی پی ہے، اپنے زبان میں کہتے ہیں، یہ وہی فرمایا فما اصبرہم علی النار، فرمایا یہ جو دین حق کو چھپا کے اور رب کے مسئلے کو چھپا کے، وہ جو قرآن میں نے ایک جگہ پہ نہیں بلکہ 4 جگہ پہ بیان فرمایا، 4 جگہ پہ بیان فرمایا، سورۃ البقرہ میں، اس کے بعد آگے سورۃ المائدہ میں، اور اس کے بعد سورۃ الانعام اور اس کے بعد سورۃ 14ویں پارے میں، 4 جگہ میں سیم الفاظ بیان فرمائے، وما اہل لغیر اللہ بہ، فرمایا ہر وہ چیز کہ جس پر میں اللہ کے علاوہ کسی کا نام بھی لیا گیا وہ حرام قرار دیا میں اللہ تعالیٰ نے، فرمایا آپ نے اس مسئلے کو چھپا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 عذاب یہ دینے، 5 عذاب دینے، پیچھے ریزن اور سبب کیا ہے کہ آپ نے حق بات کو کیا کر دیا، چھپا دیا۔ جی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عالم کی بڑی عزت ہے، بڑا عزت ہے، بڑا وقار ہے، بڑا احترام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جتنا بڑا مقام ہے نا اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ذمہ داری کو نہیں نبھائے گا، جیسے نبھائے گا تو عظمت بڑی ملے گی نا قیامت کے دن۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، علماء آئیں گے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے علماء کی جماعت آئے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، میں نے آپ کو علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن رسوا کروں گا، جیسے اس علم کی برکت سے میں نے دنیا میں تمہارے عیبوں کے اوپر پردہ دے کے رکھا، آج بھی میں پردہ دے رہا ہوں، یہاں نہ کھڑے ہو، چلو جاؤ بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ بڑی عظمت ہے، لیکن اگر ذمہ داری نہیں نبھائی تو جو پکڑ بھی ہونی ہے نا تو وہ بھی بڑی سخت ہونی ہے۔ جی 5 عذاب ہے، 5 عذاب کتمان حق کی، یہ تو ایک جگہ پہ بیان ہوئے، اکٹھے 5 عذاب جو ان کو ملنے ہیں جنہوں نے اللہ کی قرآن کو لوگوں کے سامنے حق بیان نہیں کیا۔ اچھا پھر یہ کہ یہ سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کیوں پھر دوبارہ بیان کیا، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سزائیں اس لیے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں حق نازل فرمایا ہے۔ پھر تاکید کر دی، تاکید پہلے بھی فرمایا میں نے حق دیا تھا نا، ما انزل اللہ من الکتاب، آپ نے اس بھیجے ہوئی کتاب کے مسئلے کو چھپا دیا، فرمایا تمہیں یہ 5 سزائیں دی، پھر دوبارہ بیان فرمایا تاکید کے لیے، کیوں سزائیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب قرآن مجید کے اندر صرف حق کی نازل فرمایا ہے،
یہ کتاب حق لے کے آئی ہے، حق کے علاوہ کوئی اور دوسری بات نہیں ہے۔ جب حق آ گیا تو پھر لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا اس کتاب کے اندر۔ دوسرے پارے میں آگے آ رہا ہے 9ویں رکوع پہ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، فرمایا جو اختلاف کیے ہیں نا تو صاحب علم نے کیا ہے، جاہلوں نے نہیں کیا۔ اور کیا کیوں ہے؟ بغیم بینہم، صرف ضد کی وجہ سے، وگرنہ اس میں کوئی اور بات نہیں تھی۔ اور یقین جانے اگر ضد ختم ہو جائے نا سارے مسائل۔ آج تو یہاں عجیب لوگ ہیں، یقین جانے پچھلے دن ایک آدمی مجھے سوال کرتا ہے استاد جی بریلیاں دے پیچھو نماز پڑھا کے دیوبندیاں دے پیچھو پڑھا۔ میں نے کہا یار بندے دا بچہ بڑھ مسلمان دے پیچھو پڑھا۔ اب میں نے کہا یہ پوچھ مجھ سے کہ مسلمان کون ہے، یہ سوال ہے۔ ہر اس آدمی کے پیچھے نماز جائز ہے، یاد رکھیں، جو ظاہری طور پر کسی قسم کے شرک کے کام میں ملوث نہیں ہے۔ بس سمپل سی بات۔ نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن آپ سے تو بریلوی آئے کہ دیوبندی آئے خطر صاحب جی، جو دیوبندی آئے تو جنت جوان، جو بریلوی آئے تو جہنم میں جوان، نہیں کہا جائے جی، نہیں کہا جائے گا۔ تو اہل حدیث تھا تو جنت میں جا، جیسے تو دنیا سب کو کافر کہتا تھا باقی سب جہنم میں جائے، نہیں میرا بھائی۔ یہ سوال ہوگا، میں نے قرآن بھیجا، پیغمبر بھیجا، اس کے صحابہ بھیجے جنہوں نے آپ تک دین اسلام پہنچایا، بتاؤ کہ وہ دین اپنی زندگیوں میں کتنا لے کے آئے، ان کو مانا کہ نہیں مانا؟ مانا سمپل سی بات ہے، نہیں بس دو ٹوک بات ہونی ہے، وہاں لمبے چوڑے یہ وکیلوں والے جھگڑے نہیں ہونے یہ جھگڑے وکیلوں والے، دو ٹوک بات ہونی ہے بس جی، یا پیغمبر ہونے یا پیغمبر پہ نازل شدہ وہ جو کتاب ہے وہ ہونی ہے، اور اس کے علاوہ لمبی کہانیاں نہیں۔ اس میں ہے وفاداری تو بس سادہ سی بات ہے، اگر اس میں وفاداری نہیں ہے تو پھر تو جو مرضی اپنے آپ کا لقب رکھ لے، جو مرضی کر لے، جس مرضی سے اپنی نسبت بنا لے، میرا بھائی نسبتوں سے کوئی بھی جنت میں جانے والا نہیں ہے، بالکل سمپل سی بات۔ ان الذین اختلفوا فی الکتاب، فرمایا جن لوگوں نے کتاب کے اندر اختلاف کیا، اور اختلاف جاہلوں نے نہیں کیا، کس نے کیا؟ جو علم رکھتے تھے انہوں نے کیا، اور کیا کیوں؟ باغیم بینہم، وہ ضد کی وجہ سے کیا۔ فرمایا جو اختلاف کرنے والے ہیں ان کے لیے لفی شقاق بعید، فرمایا وہ پرلے درجے کے گمراہ ہو گئے، سیدھے راستے سے دور چلے گئے۔ اب دوبارہ وہ جو پیچھے میں عرض کر رہا تھا مضمون تحویل قبلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیت المقدس کی بجائے کون سا قبلہ دیا؟ بیت اللہ شریف۔ اس پر یہود و نصارہ کے بڑے اعتراضات ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک یہ جواب بھی دیا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل بھی بیان فرما دی کہ آپ تو صرف مشرق مغرب کو لے کے پھر رہے ہو، آؤ میں اللہ بتاؤں تمہیں کہ حقیقتاً نیکی کسے کہا جاتا ہے، اصل کے اندر نیکی کسے کہتے ہیں۔ تو وہ یہ مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے، دیکھیں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے یہ کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو آدمی ایمان لے آیا اللہ تعالی پر اور آخرت دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام پر ایمان لے کے آیا۔ یہ سوال یہ ہے کہ اگر مشرق مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں ہے تو پھر ہم بھی تو مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جی، سوال ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے میرے پیارے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مغرب کی طرف رخ نہ کرو، بلکہ یہ جو ہم مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں نا، یہ مغرب کی طرف نہیں کرتے بلکہ بیت اللہ کی طرف، وہ جو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنایا ہے اس قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں۔ حقیقت کے اندر عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ وہ ایک
کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا سو کرتے ہیں ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ساری نیکیاں اس میں بند نہیں ہے کہ بس صرف ایک نماز پڑھ لیں اور ساری نیکیاں ہو گئی باقی کسی بات کی طرف جائیں نہیں. یہ بات نہیں ہے کہ صرف ایک نماز پڑھ لیں. نماز پڑھ رہا ہے جی اور لوگ کہتے ہیں فلاں تو بڑا متقی آدمی ہے. کیوں جی؟ نمازیں پڑھتا ہے جی، نماز پڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ صرف نماز پڑھنا یہ مکمل دین نہیں ہے بلکہ 3 چیزوں کا مجموعہ دین ہے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں وہ اس آیت کریمہ میں ہے. ان 3 چیزوں میں پہلا نمبر ہے عقائد کا، اور دوسرا نمبر ہے اعمال کا، اور تیسرا نمبر ہے اخلاق کا. عقائد، اعمال اور اخلاق، یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہوگا تو نیکی کامل بنے گی. اگر ان 3 چیزوں کا مجموعہ نہیں ہے، ان میں سے ایک کو اٹھا لیا اور باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا تو کبھی بھی مکمل دین نہیں ہوگا. اب جی پہلی چیز بیان کی جا رہی ہے وہ ہے اعتقاد، جسے ہم عقائد کہا جاتا ہے. عقائد کے باب میں کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اچھا، اس سے پہلے ایک اور تفسیر ماجدی والے نے، مولانا عبد الماجد دریابادی نے، وہاں ایک بات لکھی ہے، مطالعے میں گزری ہے، ذہن میں آگے وہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا المشرق والمغرب، کہ تمہاری یہ نیکی نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ. فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ مشرکین کے یہ بات مشہور تھی کہ کسی ایک طرف کو اپنے لیے باعث نیکی سمجھتے تھے اور وہ کہتے بس ایک ہی طرف ہے یہی نیکی والی، باقی ساری طرف نیکی والی نہیں ہے. اور یہ ایک قسم کا ان کا شرک بن جاتا ہے کہ وہ ایک طرف کو ہی جناب مختص کر لیتے، کوئی شمال کو، کوئی جنوب کو، کوئی مشرق کو، کوئی مغرب کو، اور وہ اسی بات کے اندر کہ ہم ایک طرف کا جو ہے وہ اس کی ایک طرف کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی نہیں، منہ سے ایک طرف کی عبادت کر رہے ہیں. کیوں کہ اس طرف جو ہے وہ بہت زیادہ نیکی ہیں، بہت زیادہ بھلائی ہیں. جس طرح جو سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج جہاں بھی جس طرف سے طلوع ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو مشرق سے ہوتا ہے ادھر، جہاں جس طرف سے ہو رہا ہے تو لوگ اسی طرف کی طرف رخ کر کے وہاں جو اس کی سورج کی عبادت کرتے ہیں. تو حقیقت کے اندر ان کا جو مطلب وہ اعتقاد ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف ہے جو سورج ہے جس طرف، وہی مقدس ہے اور ہم اسی کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. جیسے کہ یہودی مغرب کی طرف بیت المقدس تھا تو وہ مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور عیسائی جو ہیں وہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ان کا بھی یہی ہے کہ جو مشرق ہے نا تو سو یہی سب کچھ ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہیں. چونکہ کرسچنز کے اندر، عیسائیوں کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں، وہ ایک نہیں ہیں، بہت سارے فرقے ہیں. ان میں سے ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم مشرق کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ حضرت مریم صدیقہ کو جب درد ذہن شروع ہوا تھا، بچے کی تکلیف شروع ہوئی تھی، تو وہ ایک مشرق کے مکان کی طرف گئی تھی. تو گویا مشرق جو طرف ہے یہ بہت تقدس اور مقدس ہے، لہذا ہم اس طرف رخ کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس شرک کی تردید فرمایا کہ یہ جو مشرق اور مغرب کو مختص کر لینا ہے تو سو مشرق اور مغرب کا مختص کرنا، سو اس میں کوئی بھی نیکی نہیں ہے. اصل میں نیکی ہے یہ 3 چیزوں کی تکمیل کا نام دین بھی ہے اور نیکی بھی ہے. ان 3 چیزوں میں پہلا نمبر عقائد کا ہے، اور دوسرا اعمال کا، اور تیسرا اخلاق کا. تو پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے عقائد کو بیان فرمایا. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. لیکن کامل نیکی تو یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ شریک ماننا، اس ذات میں بھی، صفات میں بھی، اور صفات کے تقاضوں میں بھی ہر قسم کے شرک سے پاک ماننا. یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ من آمن باللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، یقین کیا. اس لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کے جتنے بھی دہریے ہیں، جو
اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ان کی تردید فرمائی ہے، میں میری ذات کا انکار کرنے والوں تمہارا عقیدہ جب تک یہ نہیں گا کہ آمن باللہ، اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو سو تمہاری کامیابی نہیں ہے۔ من آمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آیا۔ اب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا سو ہر مشکل میں، ہر مشکل کے اندر سو اپنے رب کی طرف دل لگانا، اور کسی بھی مشکل کے آنے پر رب کی طرف سے دل ہٹا کے کسی اور کی طرف مدد کے لیے دیکھنا جیسے اللہ کی طرف دیکھا جاتا ہے، تو سو اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اسباب کے تحت ایک دوسرے کی مدد کرنا، مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں، میں کسی کو کہتا ہوں یار پیاس لگی ہے پانی تو لا دے، اب یہ سبب ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ یہ کہیں گے جی آپ نے اس سے مدد مانگی ہے تو اس کا نام شرک نہیں ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے مدد مشکل میں مانگی جاتی ہے اپنا مشکل کشا سمجھ کے اور اپنی مشکلات کو حل کرنے والا سمجھ کے، سو اسی طرح کسی اور سے مدد مانگنا۔ جیسے عام طور پر میں اکثر ایک مثال سناتا رہتا ہوں، میں ادھر سے سرگودا سے واپس آ رہا تھا ایک گاڑی میں، تو اس وقت یہ روڈ بن رہا تھا، یہ میاں والی کی طرف جانے والا، تو یہ بن رہا تھا، تو اس میں گاڑی جو ہے نا جمپ کے اندر آئی اور اچانک سے اتنا زبردست جمپ لگا نا کہ قریب تھا کہ گاڑی الٹ جاتی۔ تو میرے پیچھے والی سیٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت تھی مرد تھا، تو جیسے ہی جمپ لگا نا تو میری زبان سے یہ نکلا یا اللہ تو رحمت فرما، تو وہ پیچھے والے جو تھے یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد جی۔ تو یہ جو بات ہے نا، یہ بات کہ مشکل کے اندر آپ کا ذہن کس کی جاتا ہے، سو جب رب طرف جاتا ہے تو مبارکباد کے مستحق ہو، تم نے ایمان اپنا بچا لیا۔ اور سو اگر رب سے ہٹ کے کسی کی طرف بھی جاتا ہے، جیسے رب مدد کرنے والے ہیں کسی اور کو سمجھ کے پکار رہے ہو، تو سو اسی کا نام تو شرک ہے۔ اسے کہتے ہیں شرک فی دعا، شرک فی دعا جی، کہ دعا اور پکار کے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ملانا، تو سو یہ شرک ہوگا۔ تو من آمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے، اس کی ذات و صفات کے اندر کسی اور کو شریک نہ کرے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئے، اس لیے کہ قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ عقیدہ توحید کے بعد باقی عقائد کے ساتھ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، اور اس لیے انکار کیا، کہتے ہیں یہ جناب پیغمبر کیسی انوکھی باتیں کرتا ہے، کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہوگا، وہ قیامت کا دن آئے گا اور اس دن میں تمہیں اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ فرمایا وہ قیامت کے دن، یہ قیامت کا انکار کرنے والے لوگ جو دنیا میں انکار کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور بالکل ہی نیست و نابود ہو جائیں گے، ہمیں کون زندہ کرے گا؟ پر میں یہی لوگ قیامت کے دن زندہ ہو کے کہیں گے ہمیں ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا ہے، کون ہے ہمیں اٹھانے والا؟ اس وقت یہی جواب دیا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی وعدہ ہے جو رب نے تمہارے ساتھ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور وہ جو پیغمبر تمہارے پاس آئے تھے انہوں نے تمہیں سچ کہا تھا کہ قیامت نے آنا ہے، قیامت کا دن ہونا ہے۔ اور دوسرا نمبر میرے پیارے، قیامت کا دن ایک سچے مومن کے واحد سہارا ہے کہ دنیا کے سارے مصائب وہ اسی پہ جھیل رہا ہوتا ہے، سارے ظلم اسی طرح برداشت کر رہا ہوتا ہے، کہتے یار ہو کچھ بھی نہ ہو تو قیامت کا دن تو آنا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے رکھا ہے. بندے مومن کی تسلی ہے کہ سارے مسائل برداشت کرے گا، ساری تکالیف چپ کر کے سہے گا. والیوم الآخر، اس لیے کہ اس کا یقین آخرت پر ہے. والملائکہ، اور فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے. جی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے. سر سید احمد خان کا نام سنا ہے آپ نے، وہ گزرے، تو ان کا یہ نظریہ تھا. وہ کہتے ہیں یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ فرشتے کوئی چیز نہیں ہے، سرے سے ان کا وجود ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو لوگ فرشتے کہتے ہیں نا، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، وہ کبھی کبھی کسی وجود میں آ جاتی ہیں. جو نیکیوں کا وجود ہوتا ہے نا، اسی کا نام فرشتہ ہے. ٹھیک ہے جی، نیکیوں کے وجود کا نام کیا ہے جی؟ فرشتہ ہے. عجیب آدمی تھا، اللہ تعالیٰ رحمت والا معاملہ فرمائے. اور بھی معجزات کا منکر تھا، کہتے پیغمبر کا معجزہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسی بات ہے؟ سب ایسی باتیں، کوئی معجزہ شوجہ نہیں ہے. معجزے کا منکر تھا. اسی طرح فرشتوں کے وجود کا منکر تھا. تو والملائکہ، وہ جو ہم نے شروع میں اللہ سے وعدہ کیا نا، یؤمنون بالغیب، کہ یا اللہ متقین وہ لوگ ہیں جو یؤمنون بالغیب، غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. تو وہ غیب کے ساتھ یہی ہے نا، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، فرمایا یہ امتحان ہے، ایمان لانا پڑے گا تمہیں. رب کو دیکھا نہیں، ایمان لانا پڑے گا. جی جنت جہنم کو دیکھا نہیں، ایمان لانا پڑے گا، تب جا کے فرمایا ہدایت مکمل ہوگی. تو والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، یقین رکھنا ہے مولا فرشتے تیری نوری مخلوق ہے. جی ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتے، نظر نہ آتے، پھر بھی ہمارا یقین ہے جو تو نے کہہ دیا وہ سو بات ہے. ہمارا یقین ہے تو نے ان کی ڈیوٹیاں سو وہ اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. تعالیٰ فرماتا ہے یعصون اللہ ما امرہم یفعلون ما یؤمرون، فرمایا فرشتے ذرہ برابر بھی میری نافرمانی نہیں کرتے، سو جو میں کہتا ہوں وہی کر گزرتے ہیں. فرمایا یہ میری نوری مخلوق ہے. فرمایا ان کی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لا تعداد انگنت مخلوق ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے. حدیث پاک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیت اللہ شریف کے عین اوپر، 7 آسمان سے اوپر بیت المعمور جو فرشتوں کا ہے، فرمایا اس بیت المعمور کے ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے کی ایک دفعہ باری آئی قیامت تک دوبارہ باری آنے والی نہیں ہے. یہ بیت المعمور علی اچھا میرے ناد دے وچ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جتھے قبر ہے اس تے 70,000 فرشتے آندے درود پڑھ دے تے 70,000 صبح نے 70,000 شامی آندے. اچھا یہ حدیث نمبر آئے تو ہاں ٹھیک ہے ہوئے تو صحیح. تو حدیث مبارکہ فرمایا 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. سو طواف کر رہے ہیں، جس کی ایک دفعہ باری آئی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آنی. تو کتنے فرشتوں کی تعداد جو رب بھی جانتا ہے. فرمایا والملائکہ، جتنے بھی پیدا فرمائے ہمارا اس پر یقین ہے، رب تو قادر ہے اس بات پر، تو ایسی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے. بل کتاب، اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، اور ان کتابوں نزول کا حقیقی علم رب کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. مشہور 4 کتابیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن مجید ہے. حقیقی علم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ساری کتابوں پر ایمان لانا، اور خصوصاً قرآن مجید پر ایمان لانا. پہلی کتابوں پر ایمان مختصر، ان کو منزل من اللہ ماننا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور ان کے احکامات اپنے اپنے وقت کے اندر ہادی اور رہنما تھی. وہ کتابیں ان کے لیے ہدایت تھی، لیکن ہمارے لیے قرآن مجید ہادی ہے، اللہ کی طرف سے رہنما بن کے آئی، ہدایت کتاب بن کے آئی. اور اس پر ایمان ہے تفصیلاً، اس کو منزل من بھی ماننا ہے اور اس کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے. اور والنبیین، سارے انبیاء کرام پر ایمان لانا، سارے انبیاء
کرام کو اللہ کا سچا پیغمبر ماننا، لا نفرق بین احد من رسلہ، ایمان لانے میں انبیاء کرام کے اندر تفریق نہیں کرنی۔ باقی عظمت اور عزت کے اعتبار سے تفریق جب رب نے خود رکھی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء کرام کی یہ جماعت ہے جس میں بعض کو بعض پر میں نے فضیلت دی ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے تفاوت مراتب اپنی جگہ پہ، لیکن ایمان لانے میں تمام تر انبیاء کرام جو ہیں وہ برابر ہیں، سب پر لانا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تفصیلا لانا ہے، آپ کی نبوت کو ختم نبوت ماننا ہے، آپ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، قیامت تک آپ کی نبوت چلی ہے، کوئی اور نبی رسول نہیں آئے گا۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے عقائد کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد دوسری بات اعمال کو بیان کیا، فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، فرمایا کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ لوگ، اور علی حبہ ذوی القربى، اپنے اوپر کیا کہتے ہیں اسے کوئی زحمت سمجھ کر نہیں بلکہ محبت سے اللہ کے راستے میں قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر، والسائلین، اور سوال کرنے والے جو حقدار ہیں، وفی الرقاب، اور قیدی اور غلاموں کو چھڑانے میں، فرمایا ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ اعمال کا ذکر کیا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جو پہلے فرمایا آت المال علی حبی ذوی القربى، فرمایا قریبی رشتہ داروں کا ذکر سب سے پہلے فرمایا، اس لیے کہ قریبی رشتہ دار جو واقعتاً حقدار ہیں، فرمایا سب سے پہلے ان کا حق ہے کہ ان پر مال خرچ کیا جائے، اس لیے کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر قریبی رشتہ داروں پہ مال خرچ کرو گے دو نیکیاں ملیں گی، ایک صلہ رحمی کرنے کی اور دوسرا مال خرچ کرنے کی، اور اگر کسی غیر رشتہ دار پہ خرچ کرو گے تو نتیجہ صرف ایک ہی نیکی ملے گی، اور وہ صرف مال خرچ کرنے کی۔ تو اس لیے قریبی رشتہ داروں کا پہلا ذکر فرمایا، اور حقیقت کے اندر بات یہ ہے کہ ہر انسان کے رشتہ دار ہیں، اس نے جو زکوٰۃ نکالی ہے یا صدقہ خیرات کوئی بھی کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے حقدار اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ بعد والوں کا نمبر آتا ہے۔ اور آج ہمارا حال کچھ مختلف ہے جی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کے واللہ عالم نام اپنا بنانے کے لیے یا جس طریقے بھی اوروں کو دینا، اس میں ایک اور بات بھی یہ ہوتی ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اس پر مال خرچ کرنا، تو سو وہ رشتہ دار جو ہے اس نے آپ کا کتنا احسان ماننا ہے۔ جو غیر رشتہ دار ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ تعریفیں کر لیتا ہے، تو ہم جو ہے وہ نمود و نمائش اور تعریف کے ذرا زیادہ بھوکے ہیں، تو ہمارا پھر دل یہ کہتے ہوئے ہم سنائی دیتے ہیں کہ جی اپنا نالو تپرائے بھی چنگے۔ بھائی اپنوں کو جب میں اپنا نہیں بناؤں گا تو سو وہ کیسے اچھے ہوں گے، جب میں خود ہی ان سے نفرت کروں گا تو سو وہ کیسے اچھے بنیں گے۔ تو اس لیے لازم فرمایا اس بات کو کہ ذوی القربى سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، اور قریبی رشتہ داروں میں سے کن پر آپ خرچ نہیں کر سکتے، وہ صرف دو رشتہ دار ہیں جن پر آپ مال خرچ نہیں کر سکتے، اپنے صدقات خیرات وغیرہ نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے ہیں۔ وہ ایک وہ ہیں جناب کہ جن میں سے آپ ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو آپ میں سے ہیں۔ سمپل سی بات ہے، والد ہیں، والدہ ہیں، آپ ان میں سے ہیں جی، اور جو آپ میں سے ہیں جی، آپ کے بیوی بچے ہیں جی، آپ کی بیوی، اگر آپ بیوی کو زکات دیں جی، جیسے مشہور کیا کہتے ہیں جی، انا منڈے ریوڑیاں تے جی ملا ملا کے آپ، یہ تو وہی چکر ہوگا، کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بیوی کو نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو، مطلب اپنے بیٹے بیٹیاں جو آپ کی اس میں ہیں کیا کہتے ہیں تربیت کے اندر ہیں، آپ کی پرورش میں ہیں، تو سو آپ ان کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے رشتہ دار بھی ہیں، جتنے رشتہ دار بھی ہیں، اگر وہ حقدار ہیں تو سب سے پہلا حق سو ان کا ہے، سب سے پہلا حق ان کا ہے۔ بہن جی اپنے گھر والی ہوگی، سو غریب ہے تو اس کا اسے دے، بھائی اپنے ہو گئے جی، آپ کے پاس اللہ نے مال دیے سو اس کے پاس نہیں، غریب ہے تو حق کے اس پر مال خرچ کریں۔ اسی طرح اور رشتہ دار ہیں، چچا زاد ہے، ماموں زاد ہے، خالہ زاد ہے جی، اور اتنے رشتہ دار ہیں تو سو ان کا حق ہے، تو سب سے پہلے ان پہ مال خرچ کیا جائے گا۔
جی بالکل ہی نہیں آ رہے جی، جس طرح سونو یقین کامل ہے تو اس چیزوں نہیں دینا چاہیے۔ یقین کامل کا مطلب ایک تو سمجھ دے پے ہو کہ انہاں دے مرد حضرات جڑے وہ اکثر طور تے جناب اتنے اپنی جھوپڑیاں فلمیں چلا کے گانے چلا کے بیٹھے تے سو عورتاں میں نہیں ہیں۔ اور اس دے بھی دوسری گل یہ ہے کہ معاشرے دے بھی جڑی بے حیائی پھیلاون دے سب تو بڑے اعلی کار یہ لوگ بنے ہوئے، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں تو اجتناب کرنا چاہیے، بالکل اجتناب کرنا چاہیے، اس واسطے کہ برائی نو پھیلاون دا ایک سبب بنتا ہے۔ انہاں لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا حوصلہ دیکھ کے بڑا ترس آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہونے مندے ہونے، لیکن حقیقت حال کچھ الگ ہونا ہے۔ ہاں جڑا واقعتاً کوئی مجبور ہے منگتا پہ ہے تو اس دوتے اگر ذکر ہے نا وسائلین اور مانگنے والے، مسکین اور سائلین۔ مسکین ایسا غریب جو سوال نہیں کرتا، سوا ہے تو غریب لیکن سوال نہیں کرتا، اور وسائلین وہ غریب جو سوال بھی کر بیٹھتا ہے، تو دونوں پہ مال خرچ کرنا ہے۔ اب جو قریبی رشتہ داروں کو کہا ہے نا وہ اسی لیے کہا ہے کہ رشتہ داروں کی حالت کا انسان کو اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ کون ہے کہ جو سفید کپڑے پہن کے اپنی عزت کو بچائے ہوئے ہیں، حقیقت کے اندر وہ اتنا امیر ہے نہیں، تو سو پتہ ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا پہلا حق قریبی رشتہ داروں کا ہے، ان کو دیں۔ اور اگر سارے اسی بات کو ملحوظ رکھ لیں تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا خاندان نہیں ہے کہ جس کے اندر کو دو چار پیسے والے نہ ہوں، اور کوئی بھی میرا خیال ہے اس وقت ایسا آدمی نہیں ہوگا کہ جس پر جو ہے زیادہ نہیں تو زکوٰۃ تھوڑی ہی بنے تو بنتی تو ضرور ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صدقات وغیرہ، صدقہ وغیرہ تو ہر کوئی کرتا ہے جی، ہر وقت اللہ کے او بھائی جو اللہ کے نام پہ آپ دے رہے ہیں وہ صدقہ ہی ہے، اور کیا ہے جی، جو اللہ کے نام میں آپ دے رہے ہیں نا وہ صدقہ ہی ہے، چاہے جس جگہ بھی دے رہے ہیں کہ اللہ کے نام پہ مال خرچ کرنا ہے، تو سو یہ اگر قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے تو خیال ہے کہ یہ معاشرے کے اندر جو مانگنے والی لڑائی یہ بالکل ہی ختم ہو جائے، جو پیشہ ور ہوں گے وہی رہ جائیں گے، مگر نہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسرے پارے میں سورہ الفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کے ناواقف اور جاہل لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا امیر ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ ہوتا نہیں ہے، اس نے صرف اپنے ضمیر کو بچایا ہوا ہے اپنے سفید کپڑوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعرفهم بسیماہم، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان پر اپنا مال خرچ کیا، ایسے لوگوں کی تلاش کر کے ان پر اپنا مال خرچ کیا کرو جو لوگوں سے دستے سوال دراز نہیں کرتے۔ تو وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ آگے اعمال۔ تیسرے نمبر پر ہے اخلاق، فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهْدُوا، اخلاق ان کا یہ ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ کو پورا کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ وہ بھی مراد ہے، اور ساتھ میں لوگوں سے کیا ہوا وعدہ وہ بھی مراد ہے، دونوں مراد ہے۔ اخلاق کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اس میں مفسرین اکرام نے لکھا، تفسیر مالدی والے نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے سے مطلب کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم دیتے ہیں تو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اگر جائز کام پہ قسم، جائز کام پہ آپ وعدہ کیا ہے تو سو اس کو پورا جائز کام پہ۔ ایک اور بات مسئلہ کہ وعدہ کرنا کون سا جائز ہے یا کس بات پہ وعدہ کیا جائے۔ ہر جائز کام پہ وعدہ کرنا جائز ہے اور اس کو پورا کرنا بھی جائز ہے، لازمی ہے، بلکہ واجب ہو جاتا ہے جب آپ وعدہ کرتے ہیں۔ وعدہ، قسم، حلف یہ سارے ایک ہی معنی میں ہیں۔ جب وعدہ کرتے ہیں تو پھر اس کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے آپ پر۔ تو جائز کام پر وعدہ کرنا بھی جائز ہے، اس کو پورا کرنا بھی جائز ہے، اور کسی بھی ناجائز کام پر، کسی بھی ناجائز شریعت کے خلاف کوئی بھی کام ہے، کسی بھی ناجائز کام پر نہ وعدہ کرنا جائز ہے اور نہ اس کو پورا کرنا جائز ہے، بلکہ ناجائز کام کیا
وعدہ اس کو توڑنا فرض ہو جاتا ہے۔ مثلا اب اگر کوئی آدمی جو کسی گناہ پہ قسم اٹھا لے یا کسی گناہ کا وعدہ کر لے کہ میں نے فلاں گناہ کرنا ہے، وعدہ ہو گیا جی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں فلاں کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک، جی میرا وعدہ ہو گیا میں فلاں چوری کروں گا، میں بدکاری کروں گا، زنا کروں گا، شراب جھوٹ بولوں گا، کوئی بھی ناجائز کام ہے اس پہ وعدہ کر لیا تو یہ وعدہ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے اور اس کو نبھانا بھی گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اس کا توڑنا فرض ہو جاتا ہے۔ کہ گناہ کے وعدے کو توڑنا فرض ہے، یہ آپ نے کرنا نہیں ہے۔ تو کوئی بھی جائز کام پہ کیا ہوا وعدہ سو وعدہ کرنا بھی جائز ہے اور اس کو پورا کرنا بھی جائز ہے۔ اور دوسرا جو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم لینا، سو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں فرمایا صرف اللہ کے نام کی قسم لے سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ واضح الفاظ ہیں، من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کی قسم اٹھائی تو اس نے شرک کیا۔ واضح الفاظ ہے، اس لیے والموفون بعہدہ اذا عہدوا، جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنے والے فی البأساء سختی کے اندر، والضراء اس کا معنی بھی سختی اور تکلیف ہے، لیکن بأساء اور ضراء فی البأساء یہ مالی سختی کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان پر مالی سختی آ جائے، والضراء جس پر انسان میں بدن پہ سختی آ جائے، کوئی تکلیف میں مبتلا ہو گیا، کوئی اور جسم پہ ایسی سختی آ گئی، تو فرمایا ان دونوں صورتوں کے اندر صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ فقہ آ گیا، مالی سختی آ گئی، اس پہ بھی پھر جزا فضا نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ کے شکوے شروع کر دیے جائیں، جی بدن پہ کوئی تکلیف آ گئی، کوئی اپنا پیارا فوت ہو گیا، جی یا اپنے جسم پہ کوئی تکلیف آ گئی، تو فرمایا یہ نہیں کہ اپنے رب کے شکوے شروع کر دیتے ہیں، بلکہ والصابرین، فرمایا چاہے فقر و فاقہ آئے، مالی سختی آئے تب بھی، والضراء کوئی بیماری آئے، بدن پہ سختی آئے تب بھی ہر حالت میں صبر کرنے والے ہیں۔ وحین الباس، اور خاص کر لڑائی کے اندر ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا انداز آیا، فرمائے لوگوں کو جھنجھوڑ دیا اس بات پر کہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ پہ نہیں رہنا، مت یہ سمجھو کہ صرف نمازہ پڑھی رکھساں تے کم پورا ہو ویسی، جی یہ سمجھو کہ زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور ہوتا رہے گا، اور میں نہیں وحین الباس، وقت آنے آپ کو جہاد کرنا بھی آپ پہ، اور جہاد آیا، جہاد کے اندر سختی ہے، جنگ کے اندر سختی ہونی ہے، والصابرین اس سختی پر ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ تھوڑی سی سختی آئے اور میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ پڑو، فرمایا جو بھی میدان جنگ چھوڑ کے بھاگے گا دشمن کو پیٹ دے کے آئے گا، اور میں اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتی۔ جو میدان جنگ سے بھاگ آیا نا، جی میدان جنگ جہاد کا میدان لگا ہوا ہے اور بزدلی دکھا کے وہاں سے بھاگ آیا، ایک ہے بچ جانا اور ایک ہے بھاگ آنا، جی جو بزدلی دکھا کے بھاگ آیا تو فرمایا آدمی کی توبہ بھی قبول نہیں ہونی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے اندر ذکر فرمایا، اخلاق کے اندر پہلے نمبر پہ عقائد کا ذکر، دوسرے نمبر پہ اعمال کا ذکر، تیسرے نمبر پہ اخلاق کا ذکر کر کے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ جو تین کام کرنے والے لوگ ہیں جن کے عقائد بھی، جن کے اعمال بھی اور جن کے اخلاق بھی، یہ تینوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، عقائد بھی، اعمال بھی اور اخلاق بھی۔ یاد رکھو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی نا تو پھر ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایمان مکمل نہیں ہوگا، تینوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ جی اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، شکوہ کر رہے ہوتے ہیں انہی باتوں کا، جی فلاں نمازی تو ہے، فلاں آدمی بڑا نمازی ہے، لیکن جی لین دین کا بڑا ہے، فلاں آدمی ویسے تو اچھا ہے لیکن لین دین کا بڑا کسا ہے یار۔ ایک دفعہ یہ خیال کرنا جی آپ اس سے بچ کے رہنا۔ تو بھائی بات سنیے گا میری، حضرت رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس دوسرے کی تعریف کر دی، فرمایا امیر المومنین بڑا نیک ہے،
بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے بڑی. حضرت عمر نے جب فرمایا بھائی تجھے کیسے نیک ہے، تجھے کیسے پتہ ہے نیک ہے کہ جی نمازیں؟ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ اس کو رب کا معاملہ ہے. تو بتا تو نے کو اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، کوئی لین دین کا، کبھی قرض لیا ہے اس سے؟ جی کوئی لین دین کا معاملہ کیے؟ فرمایا نہیں. فرمایا جب تو نے اس کو لین دین نہیں کیا تو تجھے کیسے پتا ہے کہ وہ نہیں ہے؟ تو مطلب ہے یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حجیں، یہ زکاتیں، یہ ساری چیزیں یہ ہیں انسان کے اپنے لیے. اصل کے اندر دوسروں کے ساتھ جس معاملے میں کلیئر رہنا ہے وہ ہے لین دین، اور لین دین کے اندر کلیئر ہونا، اسی کا نام اخلاق ہے، اسی کا نام اچھا اخلاق ہے. وہ جو اچھا اخلاق، خوش اخلاق ہونا، یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف زبان میں مٹھاس ہو، یہ نہیں ہے اخلاق کہ صرف زبان میں مٹھاس ہو. یہ اخلاق کی ایک قسم ہے کہ میٹھی زبان کا ہونا، اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا، اچھے الفاظ کے ساتھ دوسرے کو مخاطب کرنا. سو یہ اخلاق کی ایک جز ہے، اور مکمل اخلاق ہوتا ہے زبان میں مٹھاس بھی ہو اور کردار بھی اعلیٰ ہو، لین دین میں بھی کلیئر ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے. یہ نہ ہو کہ لوگ تیری زبان پہ اور تیرے ظاہری کردار پہ، ہاتھ میں بھی ہے، چہرے پہ داڑھی مبارک ہے، سر پہ پگڑی ٹوپی ہے، اور اس پہ دیکھ کے اعتماد کریں، اور تو اس اعتماد کا فائدہ یہ اٹھائے کہ لوگوں کا مال بٹور کے اور چل میرا بھائی. لوگ پیچھے پھر گالیاں دے رہے ہوں، جی مولی ہوندے ہی نہیں آ رہے، جی ٹوپی والے ہوتے ہی ایسے، یہ فلاں ہوتے ہی ایسے. جی تو پھر اپنے، ہمیں استاد جی اکثر یہ کہا کرتے تھے میرا بیٹا کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا کہ آپ کا علماء میں ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے لوگ علماء گالیاں دیں، کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا، کوئی بھی ایسا فعل نہ کرنا. تو اس لیے میرے پیارے یہ ہے اولئک الذین صدقوا، تین چیزوں کا مجموعہ لوگوں کے اندر ہے. صدقوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں. صرف زبانی کلامی سچ بولنے والے نہیں بلکہ انہیں تینوں کرنے والے سچے ہیں. اور آخری بات وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی لوگ تقوی والے ہیں. وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ آخر میں بات کروں گا تقوی کی، وہ یہ بات فرمایا یہ جو تین کام کرنے والے ہیں، جی عقائد بھی، اعمال بھی، اخلاق بھی، ان تینوں چیزوں کے اندر کلیئر ہیں تو تب اللہ کے ہاں متقی لکھے جائیں گے. اور تقوی اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. نیکی کرنے کا نام تقوی نہیں ہے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں تقوی ہے بچنا، اپنے آپ کو رب کی نافرمانی سے بچا کے رکھو. اس کی مثال یہ سمجھ لیں، مثلا ایک کوئی بڑا افسر ہے اور وہ نماز پڑھ کے گیا ہے، جیسے دفتر میں گیا تو وہاں جا کے دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جناب ایک سوٹ کیس جو ہے وہ بڑا پیسوں کا بھرا ہوا ہے اس کے سامنے رکھ دیا. اس نے کہا سر یہ تیرے لیے ہے. کیوں بھئی میرے لیے؟ سر آپ کے لیے ہدیہ لے کے آئے ہیں، آپ کے لیے تحفہ لے کے آئے ہوں. جی کس لیے تحفہ لائے؟ جی بس جی تحفہ ہے آپ کے لیے، قبول کریں. دوسری طرف تھوڑی دیر گزری تو بات آ گئی وہ ہمارا فلاں مقدمہ چل رہا ہے اور اس میں جناب آپ نے شفقت کرنی ہے اور ہماری طرفداری کرنی ہے، تو اب یہ اس کا امتحان ہے. اب امتحان ہے، اگر تو یہ وہ سارا پیسہ اس کو واپس کرتا ہے اس کا نام تقویٰ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو حرام سے بچا لی ہے. اور اگر نہیں وہ کہتے چلو خیر ہے نمازیں تو پڑھ رہا ہوں نا، جی نمازیں تو ادا ہو رہی ہیں، تو یہ آ جائے تو کیا ہوتا ہے اس سے، تو میرا بھائی یہ متقی کہلوانے کا حقدار نہیں ہے. آپ علیہ السلام صحابی ایک علاقے کا کیا کہتے ہیں اسے خبردار سمجھ لیں، وہ بنا اور میں جاؤں اور اس علاقے کا خیال کرنا. تھوڑے دن گزرے نہ وہ واپس آیا تو کچھ تحفے تحائف لیے ہوئے تھا. آپ علیہ السلام کے سامنے پیش فرمائے یا رسول اللہ آپ بھی ان تحفوں سے لیں کچھ، یہ لوگوں نے مجھے تحفے تحائف دیے ہیں. آپ علیہ السلام نے اسی وقت اٹھے اور خطبہ ارشاد فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ جس وقت تو اپنے گھر میں موجود تھا ایڈا چنگو میں تو لوگ تیرو گھر آگے تحفے دے نا، کیوں نہیں دی لوگوں نے اس وقت آپ کو گفٹ اور تحفے؟ آپ اس عہدے پہ پہنچے ہیں تو تحفے ملنے لگے ہیں، تو مطلب یہ کہ آپ کی وجہ سے تحفے نہیں آپ کے عہدے کی وجہ سے مل رہے ہیں. تو فرمایا یہ جو تحفے قبول کرے گا عہدے پہ ہوتے ہوئے یہ بھی رشوت کے زمرے میں آئے گے.
تو لوگ آپ سے کچھ کروانا چاہ رہے ہیں، ایسے سود تحفے نہیں مل رہے، ٹھیک ہے؟ اولئک هم المتقون، تو یہی لوگ ہیں جو بچ بچ کے زندگی گزارتے ہیں، گناہوں سے اور حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہیں، اور میں یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں متقی لکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آیت نمبر 177 تک ہمارا ترجمہ اور مختصر تفسیر جو ہے وہ تکمیل کو پہنچی۔ یہاں تک سورۃ البقرہ کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقائد کا بیان بھی فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بیان بھی کیا۔ عقائد میں عقیدہ توحید اور آخرت کو بیان کیا، اور ساتھ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ہونے والے شکوک و شبہات، سو ان کے شکوک و شبہات ذکر کر کے ان کے جوابات دیے، اور پھر قوم بنی اسرائیل کی طرف سے آنے والے بڑے بڑے شکوک و شبہات لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلیت کو بیان کر کے ان کو جواب ارشاد فرمایا۔ جی وہ قوم بنی اسرائیل کے لمبا تذکرہ جو ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا، چوتھے رکوع سے شروع ہوتا ہے اور 15ویں 16ویں رکوع پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ تحویل قبلہ کا معاملہ کہ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کا مل جانا، اس پر اعتراضات اور باقی چیزیں، یہ حلت اور حرمت کے مسائل، یہ ساری چیزیں بیان کی یہاں تک اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس سے آگے یہ سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جس میں امور انتظامیہ کا بیان ہے۔ امور انتظامیہ کہ حکومت کیسے چلانی ہے، حکومت کے لیے کون کون سے اصول و قوانین ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، انشاءاللہ وہ نیکسٹ میں شروع کریں گے۔ جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا